إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل في موضع آخر تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال في موضع ثاني كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام معزز سامعین کرام، حاضرین، دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں و خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و برتری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو زیبا ہے، جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے، ذرہ ہو یا پانی کا قطرہ ہو، دریا و سمندر، بحر و بر، خشک و تر، سب پر اللہ واحد کی حکمرانی چلتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی تمجید کی جائے، یہاں تک کہ اللہ کی کبریائی و برتری کو بیان کرتے ہوئے اس کو لکھنا شروع کیا جائے اور سمندر کے پانی کو سیاہی بنا لیا جائے اور جنگلات کے درختوں کی ٹہنیوں کو کاٹ کر قلم بنا لیا جائے، صبح کو بھی لکھا جائے، شام کو بھی اللہ کی کبریائی و برتری کو لکھا جائے، پھر بھی سمندر کا پانی خشک ہو جائے اور درخت جنگلات ختم ہو جائیں، لیکن ہم اللہ کی تعریف کو نہیں بیان کر سکتے، نہیں لکھ سکتے، نہیں محفوظ کر سکتے۔ اللہ رب العالمین کی تمجید و تقدیس کے بعد سب سے افضل ترین انسان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ آپ ساقی کوثر ہیں، ختم الرسل ہیں، شفیع المذنبین ہیں، اور آپ کے بے شمار احسانات ہیں اس امت پر۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کی شان میں جو بھی درود کا نذرانِ عقیدت پیش کیا جاتا ہے اللہ رب العالمین آپ تک پہنچائیں، آپ کے مراتب کو اللہ رب العالمین بلند و بالغی عطا فرمائیں، اور سابقہ تمام کے تمام انبیاء پر بھی درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سامعین، آج کے خطبے کا عنوان ہے قبر کے حالات۔
یقیناً اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، دنیا میں ایک مدت کے گزر جانے کے بعد ہمیں دنیا سے رخصت ہونا ہے، اور اللہ رب العالمین نے آیت قرآنی کے ذریعے سے ہم تک یہ پیغام پہنچایا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ سورہ ملک کے آیت نمبر 2 کے اندر اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ انسان، ہم نے تجھے اسی لیے پیدا کیا ہے اور ہم نے دنیا میں تمہیں اسی لیے زندگی عطا کی ہے تاکہ ہم آزمائیں ایکم احسن عملا، کہ تم کون سے عمل کو انجام دیتے ہو۔ گویا کہ دنیا ہمارے لیے ایک آماج گاہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے دنیا میں ہمیں اسی مقصد کے تحت بھیجا ہے کہ ہمارا کارنامہ یا اچھائی کی طرف ہوتا ہے یا ہم برائی کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو دنیاوی زندگی عطا کی ہے، رب کا مقصود یہ ہے تاکہ وہ آزمائیں۔ اگر ہمارے کرم اچھے رہے، ہمارے اعمال اچھے رہے تو ہمارے لیے سرخروئی کا ذریعہ بنے گا، اور اللہ رب العالمین قبر میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے قبر کو روشن کر دے گا، اور جب فرشتے آئیں گے سوال کیے جائیں گے تو ہم اس پر ثابت قدم رہیں گے، ورنہ ہم دنیا میں ایک کاغذ پر ہم لکھ لیں من ربو کا، من نبیو کا، من دینو کا، اور اسے رٹ کر ہم یاد کر لیں، پھر بھی وہاں پر زبان ہماری مرضی سے نہیں چلنی، وہ زبان اللہ رب العالمین کے حکموں سے چلے گی۔ جب دل گواہی دے رہا ہوگا، ہاتھ رب کی عدالت میں گواہی دیں گے، زبان رب کے اشاروں سے، رب کے حکموں سے بولیں گی، آنکھیں گواہی دیں گی۔ اللہ رب العالمین بے شمار قرآنی آیتوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم تک یہ پیغام پہنچایا ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے، سورہ رحمان ہم پڑھتے چلے جائیں، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کل من علیہا فان، دنیا کی تمام چیز فنا ہو جانی ہے، دنیا کی تمام چیز ایک نہ ایک دن ختم ہو جانی ہے، چاہے وہ سورج ہو، چاہے وہ چاند ہو، چاہے وہ زمین ہو، چاہے وہ سمندر کے لہریں ہوں، سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ملیا میٹ اور ختم کر دینا ہے، اور اللہ رب العالمین کا یہی عدل فیصلہ ہے۔ لیکن اس دن کی آمد سے پہلے، اس ہولناکیوں سے پہلے اللہ رب العالمین دنیا میں ایک نظام چلا رکھا ہے کہ ایک طرف جہاں بچے کی ولادت ہوا کرتی ہے تو دوسری طرف اللہ رب العالمین موت کی نیند بھی سلا رہا ہوتا ہے۔ ایک طرف انسان کے آنکھ بنائے جاتے، اگر 1,00,000 انسان کو بچی کی دھرتی پر نازل کرنے کا فیصلہ ہوتا ہے رب سبحانہ و تعالیٰ کا، تو رب سبحانہ و تعالیٰ 2,00,000 آنکھیں بنا رہا ہوتا ہے۔ اگر 1,00,000 بچے کی وجود کو لانا مقصود ہے تو اللہ رب العالمین 2,00,000 ہاتھ بنا رہا ہے۔ اگر 1,00,000 اس دھرتی پر انسان کو لانے کا فیصلہ کر چکا ہے تو اللہ رب العالمین 2,00,000 انسانیت کے لیے پیر بنا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے معمول کے مطابق ہمارے سینے میں دھڑکنے والا دل رب سبحانہ و تعالیٰ دھڑکا رہا ہے، اور یہ دل صبح سے لے کر شام تک لاکھوں مرتبہ دھڑکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا ہی بہترین انجن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس گوشت والے جسموں میں فٹ کر رکھا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے جب سے ہم اس دنیا میں آئے دل کو دھڑکایا، ناک سے آکسیجن کو پرویا اور سین پھیپھڑے میں پہنچایا، اور پھیپھڑے سے پھر تمام نلیوں میں پھرانے کے بعد اللہ رب العالمین کاربن ڈائی آکسائڈ کو باہر لایا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کبھی انسان سے مطالبہ نہیں کیا کہ میں یہ کر رہا ہوں لہذا تم یہ کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سب کچھ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے جو ہمارے اوپر حکم نافذ کیا ہے اور اللہ رب العالمین نے جو احسان جتلایا ہے، وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کائنات میں بھیجا تو آپ نے احسان جتلایا اور آپ نے کہہ دیا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ، کہ ہم نے جب نبی مکرم کو تمہارے بیچ میں مبعوث کر دیا تو گویا کہ ہم نے تمہارے پر احسان کر دیا، ورنہ تم کفر اور شرک کی تاریکیوں میں بھٹک رہے تھے،
اور انسان کے خون کا پیاسا بن چکا تھا اور غیر اللہ کی پرستش ہو رہی تھی، لہذا ایسے پرفتن ماحول میں ہم نے نبی مکرم کو مبعوث فرمایا تاکہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر چل کر جنت کے مستحق بن جاؤ اور قبر کے عذاب سے محفوظ ہو جاؤ۔ قبر بہت ہی ڈینجرس جگہ ہے اور قبر سے پہلے موت کا لمحہ بہت ہی دل خراش ہوا کرتا ہے۔ ذرا موت کی پکار کو ہم سنتے چلے جائیں۔ موت یہ کہتی ہے انا الموت انا الموت، میں موت ہوں۔ افرق بین البنات والامہات، میں ماں اور بیٹیوں کے درمیان جدائی ڈالتی ہوں۔ افرق بین الاخ والاخوات، میں بھائی بہن کے درمیان جدائی ڈالتی ہوں۔ میں موت ہوں۔ انا الموت انا الموت، یہ موت کی پکار ہے۔ بڑے بڑے ماہرین پیدا ہوئے، تمام کے تمام انبیاء کرام آئے اور دنیا سے چلی گئی، اور شداد نے بھی زمین پر جنت بنوائی اور سوچا تھا مجھ کو مل گئی یہ ساری خدائی، لیکن خود ہی دکھ نہ پایا، دنیا سے چل بسا۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، کہ دنیا میں بڑے بڑے فنون کے جانکار آئے اور بڑے بڑے سرداری اور حاکمیت کے منصب پر فائز ہونے والے آئے، لیکن سب کے سب دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آج بھی دنیا میں بہت سارے ایسے کھنڈرات ہیں جو بتلاتے ہیں کہ یہ ظالم تھا، یہ جابر تھا اور انسانیت کو تکلیف پہنچانے والا تھا۔ اللہ رب العالمین نے من و مٹی کے نیچے اسے سلا دیا۔ اللہ رب العالمین نے من و مٹی کے نیچے اسے سلا دیا اور اس کے گھروں کو عجائبات میں میوزیم میں تبدیل کر دیا تاکہ دنیا کے انسان آئیں اور تصویر نکالیں اور ان تابوتوں کو، ان جگہوں کو دیکھیں جہاں پر سونے کے جوتے پہن کر چلا کرتا تھا اور پھولوں سے راستے بنا دیے جاتے تھے اور اپنے جسموں پر شاہانہ لباس پہنا کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے ایسے بادشاہوں کی ہستی کو مٹا کر رب سبحانہ و تعالیٰ نے مٹی کے ڈھیر کے اندر اسے لٹا دیا، اور لٹانے کے بعد کیا ہوا؟ لٹانے کے بعد وہی ہوتا ہے جو رب سبحانہ و تعالیٰ کو مقصود ہوا کرتا ہے۔ اچھا عمل تو ہمارے قبر میں لائٹیں جلا دی جاتی ہیں، قبر کو روشن کر دیا جاتا ہے۔ امام کائنات کے فرمان سے پتہ چلتا ہے، صحیح البخاری کتاب الجنائز کے اندر روایات موجود ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بندہ نیک ہے، اگر بندی نیک ہے تو جب قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے تو وہ قبر 70 گز وسیع کر دیا جاتا ہے اور لائٹیں جلا دی جاتی ہیں، اور جب فرشتہ وہاں پر حاضر خدمت ہوتا ہے تو ایسے وقت میں وہ انسان کے زبان ثابت قدم رہا کرتے ہیں کہ یہ نبی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے بیچ میں مبعوث فرمایا تھا، اور ہمارا دین یہ تھا جس کی پیروی کر کے میں اس جنت تک پہنچا، میں اس قبر تک پہنچا، اور قبر کی نعمتوں سے جو آج میں فائدہ اٹھا رہا ہوں یہ کرم کا نتیجہ ہے جو میں نے دنیا میں انجام دیے۔ اور اگر اعمال سے اگر ہم ہوں گے سائڈ تو فرشتے قبر میں آ کر کریں گے ہم سے فائٹ، اس وقت اگر ہم کرنا چاہیں گے سوسائڈ پھر بھی ہم نہیں کر سکیں گے، کیونکہ لا ہائے لا ادری، ہماری زبان سے یہ چیز نکلے گا کہ ارے میں تو پہچانتا نہیں، میں تو جانتا نہیں، میں تو تسلیم کرتا نہیں، اس لیے کہ ہم نے دنیا میں کچھ عمل انجام دیے ہی نہیں۔ تو اس وقت اللہ رب العالمین کہے گا الیوم نختم علی افواہہم، سورہ یاسین کے اندر اللہ رب العالمین اس آیت کو اللہ رب العالمین نازل کرتا ہے اور کہتا ہے آج کے دن ان کے منہ پر تالے لگا دیے جائیں، نختم علی افواہہم، منہ پر تالے لگا دیے جائیں، وتکلمنا ایدیہم، اس کے ہاتھ بولیں گے، واشہدہم ارجلہم، ان کے پیر مخاطب ہوں گے، پیر گواہی دے رہے ہوں گے۔ اگر اچھا عمل رہا تو ہم دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے
اور مرنے کے بعد جب قبر کے حوالے ہمارے اعزاء، ہمارے رفقا، ہمارے چاہنے والے جب قبر کے حوالے کریں گے تو قبر کو اللہ رب العالمین نورانیت میں تبدیل کر دے گا، اللہ رب العالمین کشادہ کر دے گا، قبر میں ہمارے ساتھ آسانیاں کی جائیں گی۔ امام کائنات نے فرمایا قبر آخرت کی منزل میں سب سے پہلی منزل ہے، اگر اس منزل میں ہم کامیاب ہو گئے تو دوسرے معاملات میں اللہ رب العالمین ایکسچینج کا معاملہ کر دے گا، یعنی ہمارے جو نوافل ہوں گے، اچھے عمل ہوں گے، صدقات و خیرات ہوں گے، اللہ رب العالمین برائیوں کو اچھائیوں میں تبدیل کر دے گا، اور تبدیل کرنے کے بعد ہمارے ساتھ اچھائیاں ہی اچھائیاں کر دی جائیں گی۔ لیکن اگر ہم نے اچھے عمل انجام نہ دیے ہوں گے، اگر ہم نے نماز کی پابندی نہ کی ہوگی، اگر ہم نے حقوق کا پاس و لحاظ نہ رکھا ہوگا، اور ہمارے دل میں صرف یہ چل رہا ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سننے کے بعد کہ دیکھا جائے گا کہ قبر میں کیا ہوگا، کیا تو دیکھ کے آیا جو اتنی لمبی لمبی واعظ و نصیحت کر رہا ہے؟ تو یقیناً حدیث کی کتاب میں نبی مکرم کے فرمودات موجود ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خادمہ یہودی النسل تھی، وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت کیا کرتی تھی۔ جب بھی اما عائشہ اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتی تو وہ خادمہ یہ کہا کرتی اللہ رب العالمین تجھے قبر کے عذاب سے بچا لے، اللہ رب العالمین تجھے قبر کے عذاب سے بچا لے۔ اما عائشہ کو بڑا ہی تعجب ہوا، کہہ رہی یہ کیسے ممکن ہے، کیا قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لائے، آپ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جو یہ خادمہ ہے، جب بھی میں اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہوں، اچھے برتاؤ کے ساتھ میں اس کے ساتھ پیش آتا ہوں، تو یہ دعا دیا کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین تجھے عذاب قبر سے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے محفوظ فرمائے۔ کیا عذاب قبر ہوا کرتا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ تھوڑی ہی دیر میں حضرت جبریل علیہ السلام پیغمبر عربی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے بخبر کیا کہ یقیناً عذاب قبر حق ہے، اور اللہ رب العالمین قبر کے عذاب، جزا و سزا کا فیصلہ سنایا کرتا ہے، اور تمام مناظر کو قبر میں دکھلایا جاتا ہے۔ لہذا نبی مکرم نے فوراً اناؤنس کرایا پورے مدینہ کی گلیوں میں، اور صحابہ کرام کو اکٹھا کیا گیا۔ صحابہ کرام جب اکٹھا ہو گئے تو نبی مکرم نے ان سے خطاب فرمایا، اور خطاب فرمانے کے بعد آپ نے یہ کہا کہ قبر کا عذاب حق ہے، اسے نہیں جھٹلایا جا سکتا۔ یقیناً قبر کا عذاب حق ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآنی آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ کہ پرندے جب مومن بندہ ہوا کرتا ہے تو پرندے اس کے روح کو لے کر پرواز کر جایا کرتے، یہاں تک کہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے، لیکن وہ بد کردار ہے، بد اخلاق ہے، رب کا باغی ہے، بے نمازی ہے، سودی کاروبار میں لپت رہنے والا ہے، حقوق کو وہ برباد کرنے والا ہے، اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف پہ تکلیف پہنچانے والا ہے۔ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ فِي مَقَامٍ سَحِيقٍ لہذا وہ فرشتے اس کی روح کو لے کر پرواز کرتے ہیں، اور پرواز کرنے کے بعد پھر زمین پر ایسے چھوڑ دیتے جیسے ایک پرندے نے اپنے چونچ میں کنکریٹ اٹھایا ہو، اور اٹھانے کے بعد اوپر لہرایا ہو، اور لہرانے کے بعد اپنے پنجوں سے اپنے چونچ سے کنکریٹ چھوڑے، اس کی رفتار کی کوئی حیثیت نہیں، فرشتے اٹھاتے ایسے ناپاک روح کو اور اوپر سے دہ مار دے، وہ بکھر جاتا۔ اب اندازہ لگائیں کہ اتنی سخت وعید ہو، جس کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے پتہ چل رہا ہو
قرآنی آیتیں گواہی دے رہی ہوں تو اس کے سلسلے میں کیا اس کا حشر ہونے والا ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 6421 پر امام کائنات کا فرمان ہے، انس ابن مالک راوی حدیث ہیں۔ یہ انس ابن مالک وہ صحابی جلیل ہیں جنہوں نے نبی مکرم کی خدمت میں 10 سال تک وہ آپ کی کفالت میں رہے اور آپ کی خدمت کرتے رہے، آپ کی تمام نقل و حرکت کو محفوظ کرتے رہے۔ وہ انس ابن مالک نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکبر ابن آدم ویکبر معه اسنان، کہ ابن آدم یعنی آدم کے بیٹے یہاں تک کہ بڑھاپے کو پہنچ جاتے پھر بھی ان کے ساتھ 2 چیزیں ختم نہیں ہوا کرتی، 2 چیزیں ختم نہیں ہوا کرتی۔ حب المال، نمبر 1 مال کی محبت، انسان کا پیر ہلنے لگے، جسم کی کھال جھکنے لگے اور بالکل ہمارے جسموں کی لچک ختم ہو جائے، پھر بھی انسان مال کی محبت میں وہ صبح سے لے کے شام کیا کرتا ہے اور اسے گن گن کر رکھنے کی کوشش کیا کرتا ہے۔ تو امام کائنات نے فرمایا انسان کی عمریں چاہے بہت ہی بڑھاپے کو پہنچ جائیں لیکن مال کی محبت و طول العمر اور عمر کی بڑھوتری کی محبت اس کے دل سے کبھی ضائع نہیں ہوا کرتی، کبھی زائل نہیں ہوا کرتی۔ بوڑھا بھی اسی امید پر وہ محنت پر محنت کیا کرتا ہے، ٹریڈ میل پر دوڑ لگایا کرتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے بھاری بھرکم چیزوں کو اٹھایا کرتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ہمارا جسم طاقت محسوس کرے اور میں تھوڑا اور لمبا جی سکوں، تھوڑا اور لمبا جی سکوں۔ اسے معلوم ہونا چاہیے موت کا شکاری جب ہمارے جسموں پر سوار ہوتا ہے اور ہمارے روح کو نکالنے لگتا ہے، والنازعات غرقا، انگلیوں کے پور پور میں وہ فرشتہ وہ سما جایا کرتا ہے اور بہت ہی سختی کے ساتھ روح نکالی جاتی ہے۔ اور اگر ہم نے اچھائیاں کی ہیں، نماز کی پابندی کی ہے، قرآن مقدس کی تلاوت کی ہے، آنے والے مہینے کے لیے ہم نے پوری تیاری کر رکھی ہے کہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں اور سحری کا اہتمام کرنا ہے اور صدقہ و خیرات کرنا ہے، تو یقیناً والناشطات نشطا، اللہ کا قرآن کہتا ہے ایسے مومن بندے اور ایسی مومن بندیاں کے اوپر جب وہ فرشتہ اس کے جسموں پر پنجہ گاڑتا ہے اور جب اس کے روح کو نکالنے کے لیے اس کے جسم میں گوتا لگاتا ہے تو وہ مومن بندے وہ مومن بندیوں کی کیفیات ایسی ہوا کرتی ہیں جیسے جسم پر ایک دھاگا باندھ دیا گیا ہو اور وہ دھاگے کو کوئی آئے اور آنے کے بعد کھول کر چلا جائے اور ہم پیس، امن، شانتی محسوس کریں۔ یہ ایمان والوں کی کیفیات ہوا کرتی ہے۔ لیکن اس کے برخلاف اگر نافرمانیاں ہوئی ہیں اور نافرمانیاں پہ نافرمانیاں ہم کیے جاتے اور ندامت شرمندگی کے آنسو نہیں بہاتے، اللہ سے جہاں اللہ کے بارگاہ میں جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہم دعائیں اس قابل دعا نہیں کرتے کہ یا رب جانے انجانے میں ہم سے یہ غلطیاں ہو گئیں تو معاف فرما۔ اگر ہم نے عاجزی کے ساتھ پختہ ارادے کے ساتھ اگر اللہ کے دربار میں اگر ہم نے آنسو بہا دیے تو اللہ رب العالمین کو یہ عمل بہت زیادہ پسند ہے اور جہنم کے بہک بھڑکتے ہوئے شعلوں کو اللہ رب العالمین ہماری اس دنیا میں شرمندگی کے آنسو اگر ہم نے بہا دیے اور اپنے کیے پر اگر ہم نے پچھتاوا ظاہر کر دیا تو اللہ رب العالمین جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں کو بجھانے کی پاور رکھتا ہے اور اللہ رب العالمین کو اپنے مومن بندیوں کی یادہ بہت پسند آیا کرتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے اگر ہم سے گناہ ہو جایا کرتا تو ہم فوراً اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں اور پختہ ارادہ کر لیں کہ ہمیں دوبارہ یہ کام نہیں کرنا۔ چلیں صحیح البخاری کی ایک دوسری روایت سنتے ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں اذا امسیت فلا تنتظر، کہ انسان جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کر، جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کر، جب صبح ہو جائے تو
تو شام کا انتظار نہ کر، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء خذ من صحتك لمرضك، اور تو اپنے صحت کو غنیمت جان، اس سے پہلے کہ اللہ رب العالمین تجھے جسموں کے اندر مرض کے اندر مبتلا کر دے اور تو ہلنا چاہے ہل نہ سکے، اپنے جسم کو کروٹ بدلنا چاہے کروٹ بدل نہ سکے، کچھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا چاہے اور ہاتھ اٹھا نہ سکے، یعنی ہمارا جسم پیرالائز ہو جائے، ہمارا دماغ پیرالائز ہو جائے، ہماری ہاتھیاں سوچنے کی صلاحیتیں مفلوج پڑ جائیں، اس وقت ہم ہاتھ اٹھانا چاہ کر بھی ہم ہاتھ اٹھا نہ سکیں۔ آج اللہ رب العالمین نے ہمارے جسموں میں قوت و طاقت عطا کی ہے، تو ہمیں اسے غنیمت جانتے ہوئے نبی مکرم نے فرمایا، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ صبح کا انتظار نہ کر، شام تیرے حصے میں آیا عبادت کرنا شروع کر دے، صبح تیرے مقدر میں آیا عبادت کرنا شروع کر دے، اور آج صحت عطا کی اللہ رب العالمین نے تیرے مقدر میں آیا تو عبادت کرنا شروع کر دے، تو اسے ٹال مٹول نہ کر۔ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور اپنی زندگی کو غنیمت جان، موت سے پہلے پہلے یہ مت جان کہ آج ہم شباب پر ہیں، آج جوانی ہے، موت ہمیں آ کر نہیں پکڑے گی، ہم 40 سال کو پہنچ کے موت ہمارے قریب نہیں بھٹکے گی، ہمارے پاس پیسوں کے ریل پیل ہے، ہم اپولو کے اندر ایڈمٹ ہو جائیں گے اگر بیماری ہمارے جسموں میں لگنی شروع ہوئی، اور بڑے بڑے ڈاکٹروں کو اپنے گھر پر بلا کر علاج کرا لیں گے۔ ایسا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ رب العالمین نے بے شمار ایسے مناظر دنیا والوں کو دکھلایا ہے، اور دنیا سے اس کے پنجوں کو مروڑ کر قبر کے حوالے کیا ہے، اور قبر کے حوالے کرنے کے ساتھ قبر کے حوالے انسان کا یہ جسم جب قبر کے حوالے کر دیا جاتا، جب انسان مر جایا کرتا تو اس کے اعزاء، اس کے رفقا، اس کے جانے والے، اس کے بچے بڑی ہی آن بان شان کے ساتھ اور آنسو بہاتے ہوئے اپنے ابا کو، اپنے بیٹے کو، اپنے بیوی کو، اپنے دادا کو اپنے کندھوں پر، اپنے شولڈر پر اٹھاتے، اور اٹھانے کے بعد قبرستان کو جایا کرتے، اور قبرستان کو جانے کے بعد قبر کی کھدائی کی جاتی، اس میں وہ باپ جس نے اپنی جوانی کو قربان کر دیا، وہ ماں جس نے تکلیف کو تکلیف نہیں سمجھا، وہ بیٹا جو اپنے باپ کی حکم کی تعمیل کے لیے سر تسلیم خم کر دیا، وہ جب آج جدائی کی باری آ گئی اور جب قبر کے حوالے کرنے کی باری آئی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، ان ابن عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان القبر اول منازل آخری، کہ قبر آخرت کی منزل میں سب سے پہلی منزل ہے، اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو دوسرے منازل میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن بندے، مومن بندیاں یا نافرمان بندے، نافرمان بندیاں جب قبر کے حوالے کر دیے جاتے ہیں تو 3 چیزیں اس کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے، ایک اس کے ساتھ اس کا عمل جاتا ہے، رشتہ دار جایا کرتے، اس کے مال و دولت جایا کرتا، لیکن 2 چیزیں واپس ہو جایا کرتی، اگر ہمارا بیٹا ہمیں دفن کرنے کے لیے گیا واپس چلا آتا، اگر ہم بہترین بائک سے، گاڑی سے اگر ہم گئے ہمارا بیٹا گیا، وہ بھی چیزیں ہم مال کی شکل میں واپس آ جایا کرتی، اور ہم گرفتار ہو جاتے تو کس چیز میں گرفتار ہو جاتے؟ ہم اپنے اعمال میں گرفتار ہو جاتے۔ ایسے وقت میں اگر اچھا عمل رہا تو یقیناً قبر سے دریچے کھول دیے جاتے اور مومن بندوں کو جنت دکھلایا جاتا، اور جنت کو دیکھنے کے بعد رشک وہ کرتا، اور ایسے وقت میں اسے کہا جاتا یہ تیری کامیابی کا پروانہ ہے جو تو نے اپنے پیچھے چھوڑی آیا اور دنیا میں تیاری کر کر کے یہاں تک پہنچایا۔ اب جب نافرمان کو اس کا ٹھکانہ دکھلایا جاتا ہے تو وہ ہائے افسوس، کیا ہی ڈینجریس جگہ ہے کہ اس نے کچھ دنیا میں کارنامے انجام دیے ہی نہیں، دہکتے ہوئے بھڑکتے ہوئے شعلے اور دندناتے ہوئے کیڑے مکوڑے اور ہتھوڑے، فرشتوں کے ہاتھ میں ہتھوڑے،
اور کان پر ضربیں لگائی جائیں اور وہ کان کا چادر پھٹ جائیں، انسان کے سر پر ضرب لگائی جائیں، وہ سر پھٹ جائیں، خون اس کے جسم کے ایک ایک حصے سے خون بہے، پھر اللہ رب العالمین اسے پھر اس کے اس جسموں کو صحیح سالم کرے اور پھر تکلیف پہ تکلیف اسے دیا جانے لگے، تو اس وقت انسان کا کیا بنے گا؟ دنیا میں اگر اچھے عمل رہے تو وہاں پہ اچھائیاں ہی اچھائیاں ہیں، قبر میں نورانیت ہی نورانیت ہے اور کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اور اگر ہم نے قبر سے پہلے دنیا کے لمحات و زندگی کو غنیمت نہ جانا اور آخرت کی ہم نے کچھ تیاری نہ کی اور ہم صرف یہ سوچتے رہ گئے کہ جو ہوگا سو دیکھا جائے گا، تو پوچھو اپنے باپ داداؤں سے جو قبر کے اندر چلے گئے ان پر کیا بیت رہی ہے۔ اگر دیکھنے کی صلاحیت اگر ہماری ہوتی اور اگر ہم سن سکتے قبر کے عذاب کو، امام کائنات نے فرمایا جب قبرستان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو نبی مکرم نے کہا خدا کی قسم، اللہ کی قسم، اگر یہ قبر کے عذاب کو دنیا والوں کو سنا دیا جائے تو یہ دنیا میں جو باپ اپنے بیٹے پر اپنی جان کو چھڑکتا رہا، شوہر اپنی بیوی پر جان کو چھڑکتی رہی، یہ بیٹا اپنے باپ کے لیے اپنے آپ کو قربان کرتا رہا، وہ سب اپنے مردوں کو اپنے باپ، بیٹے، بیوی، شوہر، اپنے دادا، ناتی، پوتے سب کو چھوڑ کر بھاگنے لگیں گے۔ نبی مکرم نے فرمایا اتنی خطرناک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اذیت پہنچایا کرتا ہے، اتنی خطرناک تکلیفیں دی جاتی ہیں کہ جانور بھی تکلیف کو محسوس کرتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی قبرستان کے قریب کوئی گدھا یا کھچر چل رہا ہو، گھاس کھا رہا ہو تو رہتے رہتے وہ بلکنا، چیخنا، پکارنا شروع کر دیا کرتا۔ ایسا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین جانوروں پر اس عذاب کو منکشف کر دیتا ہے، لہذا وہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں اس قبر کے اندر اس انسان کو عذاب ہو رہا ہے، لہذا جانور محسوس کر رہے ہوتے۔ انسان سے اللہ رب العالمین نے اسی لیے مخفی رکھا ہے کہ تاکہ ہم ڈر نہ جائیں، اور ڈرنے کے بعد جیسا کہ کورونا میں لوگ ڈر محسوس کر رہے تھے، اپنے باپ بیٹوں کو چھوڑ چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، کھانے کی چیزوں کو ہاتھ لگانے کے لیے بھی تیار نہ تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ منظر دکھلایا۔ جب وہاں پر ایسے حالات بن جائیں گے، وہاں پر جب ہمارے اعمال کی فائلیں کھولی جائیں گی اور صرف اندھکار ہی اندھکار ہوگا، اس وقت ہم کہیں گے ہائے ہائے، رب کی اس فائل کو، رب کے اس ریکارڈ کو، رب کی اس میموری کو، رب کی اس ہارڈ ڈسک کو کیا ہو گیا کہ اس نے چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کو بھی محفوظ کر رکھا ہے۔ اس وقت ہم کیا کریں گے؟ ہمارے پاس کرنے کے لیے کچھ لمحہ بھی نہ ہوگا، ہم اللہ سے اجازت طلب کریں گے، یا رب، یا رب ہمیں دنیا میں واپس کر دے، میں نیکیاں کرنا چاہتا ہوں، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، اچھی بولنا چاہتا ہوں، دین کے کاموں میں حصہ لینا چاہتا ہوں۔ اس وقت رب سبحانہ و تعالیٰ کہے گا کہ میں نے دنیا میں تجھے 60 سال عطا کیا تھا، میں نے دنیا میں تجھے 70 سال کی زندگی دی تھی، تو نے ایک بار بھی مڑ کر مسجد کی طرف توجہ نہ دی، ایک بار بھی تیری زبان کے اندر یہ سکت، یہ صلاحیت ہونے کے باوجود تو نے قرآن کی تلاوت نہ کی، صلاحیتیں ہونے کے باوجود بھی تو نے اپنے بوڑھے ماں باپ کا خیال نہ کیا، صلاحیتیں ہونے کے باوجود بھی تو نے غریبوں کا خیال نہ کیا، تو لہٰذا اب تجھے اجازت نہیں ہے واپس جانے کی۔ اس وقت ہم لاجواب ہو جائیں گے، عذاب کے اندر مبتلا کر دیے جائیں گے، تکلیف دہ عذاب ہونا ہے، تو ہمیں اس سے بچنے کے لیے امام کائنات نے کچھ طریقے بتلائے ہیں۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم سوتے وقت، جب ہم سونے کو جائیں بستر سے پہلے، نیند سے پہلے ہم سورہ ملک کی تلاوت کریں، سورہ ملک کی تلاوت کریں۔ سید المرسلین کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن بندے مومن بندیاں سورہ ملک کی تلاوت ہر رات میں کرے، اللہ رب العالمین عذاب قبر سے اسے محفوظ کر لے گا۔ کیا ہی بہترین نسخہ ہے، کیا ہی بہترین نسخہ ہے، بہت ہی معمولی سا سب سودا ہے جو دنیا میں کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ اگر ہمیں یاد نہیں تو یاد کر لیں، کمپیوٹر چلانا سیکھ لیتے، دکان پر ڈنڈی مارنا سیکھ لیتے،
سودی کاروبار کرنا سیکھ لیتے ہیں، رب کے قرآن کو سیکھنے کے لیے، عذاب قبر سے بچاؤ کے لیے، اس کالے کلوٹے فرشتوں کے ڈنڈے مارنے کی وجہ سے، ہتھوڑے سر پر برسانے کی بچاؤ کی وجہ سے ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے دنیا میں۔ ہمیں سورہ ملک کو ہم سیکھیں اور سیکھنے کے بعد آج ہی سے ہم تلاوت کرنا شروع کر دیں تو یقیناً 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 اللہ رب العالمین عذاب قبر سے ہمیں محفوظ کر دے گا۔ اللہ رب العالمین سبھی باتوں کے ساتھ رب سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، یا رب العالمین عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما، یا رب قبر میں فرشتوں کے جوابات میں ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما، یا رب ہماری نمازوں کو، روزوں کو، اچھی اعمال کو قبول فرما، یا رب برے اعمال سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ جہنم کے عذاب سے، قبر کی ہولناکیوں سے، حشر کی رسوائیوں سے، پلسرات کی تکلیف سے یا رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے، جو کمزور ہیں انہیں صحت دائمہ نصیب فرما دے، یا اللہ جو آپریشن تھیٹر میں یا اللہ مرض کے اندر مبتلا ہیں یا